بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارے اس تخصص فی الفقہ کورس کا آج 29واں سبق ہے، اور ہمارے اس تخصص فی الکورس کے 29ویں سبق کا آج جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی مذہب پر فتویٰ دینے کے لیے اس کی دلیل کا جاننا بھی ضروری ہے یا نہیں؟ کیا کسی مذہب پر فتویٰ دینے کے لیے اس کی دلیل کا جاننا بھی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور دیگر مجتہدین سے یہ بات منقول ہے کہ ان حضرات نے فرمایا ہے لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا، کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ ہم نے کس دلیل کی بنیاد پر یہ قول اختیار کیا ہے۔ علامہ ابن عابدین علیہ الرحمہ نے اس قول کی تفصیل میں 2 احتمال ذکر کیے ہیں۔ پہلا احتمال، اس قول کا مخاطب مجتہد مطلق ہے کہ اس کے لیے کسی امام کی تقلید اس وقت تک جائز نہیں جب تک اس کی دلیل اس پر واضح نہ ہو جائے۔ وہ کسی اور امام کی، جو مجتہد مطلق ہے، وہ کسی اور امام کی ایسے تقلید نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو اس دلیل میں، اس مسئلے میں جس کے اندر تقلید کر رہا ہے، اس کی دلیل، اس کی کوئی وجہ بالکل سامنے نہیں ہو جاتا۔ اور اس کے ساتھ دوسرا احتمال اس بات کا کہ اس بات کا مخاطب مجتہد فی المذہب ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے امام کے مذہب پر نئے مسائل کی تخریج کرے، سوائے اس کے کہ اس کے سامنے اصل مسئلہ اور وہ قول جس پر وہ نئے مسئلہ کی تخریج کر رہا ہے، اس میں اپنے امام کی دلیل تحقیق سے اسے معلوم ہو جائے تو اس کے بعد ہی وہ نئے مسائل کی تخریج کر سکتا ہے۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے، کیونکہ تخریج کا کام تو اس کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ پہلے وہ اصل حکم جس پر تخریج کی جا رہی ہے اور اس کی بنیاد جس پر دلیل اور علت، اور اس کی بنیاد جس دلیل اور علت پر رکھی گئی ہے، اس کو جان لیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں احتمالات میں کوئی تعارض نہیں، اور ممکن ہے کہ دونوں ہی صورت ائمہ مجتہدین کی مراد ہوں جو ہم نے اوپر بیان کی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ افتاء اپنے حقیقی معنی میں صرف مجتہد ہی کا کام ہے، خواہ وہ مجتہد مطلق ہو یا مجتہد فی المذہب ہو، اور جو شخص مجتہد فی المذہب بھی نہ ہو تو وہ حقیقت میں مفتی نہیں بلکہ صرف اپنے امام کے فتویٰ کو نقل کرنے والا ہے، جیسا کہ ابن صلاح علیہ رحمہ اور ابن حمام علیہ رحمہ اور دیگر حضرات نے اسی بات کی تصریح فرمائی ہے۔ ابن صلاح علیہ رحمہ کی عبارت تو ابھی ہم نے اوپر بیان کی ہے، اور فرمایا کہ ابن حمام اس بات کی تصریح کرتے ہیں، اور فرمایا کہ التحریر ان کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر فرمایا کہ انہوں نے دیکھی ہے، اور پھر مزید اگر کوئی چیز اس کی تشریح کو دیکھنا چاہے تو ان کی جو کتاب التحریر ہے تو اسی کی ایک شرح ہے التیسیر کے نام سے، جو امیر بادشاہ علیہ رحمہ نے لکھی ہے التیسیر کے نام سے، تو اس کے اندر بھی اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ تو یہ مختصراً دلیل کو ذکر کیا گیا ہے کہ جب کوئی اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور امام کے مذہب پر فتویٰ دے تو اس کے لیے دلیل کا جاننا ضروری ہے، یعنی یا تو وہ مجتہد مطلق ہو تو اس کے لیے جاننا ضروری ہے، یا مجتہد فی المذہب ہو۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ دونوں قسم کا مجتہد فی المطلق یا مجتہد فی المذہب، دونوں کے لیے دلیل کا جاننا ضروری ہے کہ وہ دوسرے کے مذہب پر کس طرح فتویٰ دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔